حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا جو میری ولی سے دشمنی کرتا ہے، میرے دوست سے جو دشمنی کرتا ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ من عادی ولیٰ فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا، عداوت رکھے گا، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ سود والوں کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ جو سود کو نہیں چھوڑتے، کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو جو اللہ سے جنگ کرے گا، اس کے حبیب سے جنگ کرے گا، کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ذلیل ہی ہوگا، وہ پریشانی ہوگا، ناکامی ہوگا، تباہ و برباد ہوگا۔ جو اللہ کے مقابلے میں آیا اور اس کے رسول کے مقابلے میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو گناہ بڑے سخت گناہ ہیں، اللہ پاک اس سے بچائے۔ اللہ کے دوستوں سے دشمنی یہ بھی اتنا سخت گناہ ہے کہ بعض دفعہ ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ ایمان والا ہے لیکن اللہ کے دوست سے دشمنی کر لی، اس کو ہر وقت ستاتا ہے یا غیبت ان کی کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ایمان بھی سلب ہو گیا، ایسے واقعات بھی ہیں۔ اور سود خور وہ تو لوگوں کا خون پی رہا ہے اور اس کی سزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رویا میں دیکھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد پوچھتے تھے کہ آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ اس کی تعبیر فرما دیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پوچھا کہ آج کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تو کسی نے نہیں بتایا، یعنی کسی نے نہیں دیکھا۔ تو فرمایا کہ میں نے آج خواب دیکھا ہے۔ اور پیغمبر کا، نبی کا خواب بھی وہی ہوتی ہے، وہ حقیقت پر مبنی صحیح ہوتا ہے۔ لمبا خواب ہے، آپ نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے، وہ میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئے۔ ایک آدمی کی حالت کو دکھایا، ایک کی حالت کو دکھایا، فرمایا کہ ایک خون کی نہر ہے، اس پر ہم گئے اور اس نہر کے اندر ایک آدمی ہے، بہر ایک کھڑا ہے پتھر لے کر،
تو وہ جو خون کی نہر میں آدمی ہے وہ کنارے کی طرف آتا ہے، باہر نکلنا چاہتا ہے تو وہ پتھر مارتا ہے اس کو، وہ پیچھے جا کر پھر گرتا ہے اور پھر وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس خون کی نہر سے، تو وہ پھر کنارے پہ جو آدمی پتھر مارتا ہے وہ پھر خون کی نہر میں جا کر گرتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون شخص ہے، تو مجھے ان دو آدمیوں نے بتایا جو میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا یہ سود خور ہے، یہ جو خون کی نہر میں ہے یہ سود خور ہے۔ تو سود خور حقیقت میں لوگوں کا خون پیتا ہے، اور بعض لوگ اس میں مبتلا ہیں اور پتہ نہیں ہے ہم سود میں مبتلا ہیں۔ اور سود کا چھوٹا گناہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے، حدیث میں ہے اتنا سخت گناہ۔ ایک حدیث میں ہے جیسے 36 بار کسی نے زنا کیا، یعنی بڑا سخت گناہ ہے۔ سود لینے والا بھی، سود دینے والا بھی، اس پہ گواہی دینے والا، لکھنے والے سب اس میں شامل ہوتے ہیں، اس گناہ میں سب گرے جاتے ہیں۔ تو جو سود پر چاہتا ہے میں کروں گا ایسے ہی، یہ رہنا چاہیے، تو یہ اللہ پاک سے جنگ کر رہا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، تو یہ کیسے کامیاب ہوگا؟ چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا گورنر ہے، وزیر اعظم ہے، کوئی بڑا رئیس ہے، جو یہ کرے گا کامیاب کیسے ہوگا؟ وہ تو ناکام ہوگا، پریشان ہوگا، اور قیامت کے دن پشیمان ہوگا کہ ہم کیا کر بیٹھے۔ اللہ اس سے بچائے۔ بعض لوگ میں نے سنا ہے یہاں پر اپنے علاقے میں کہتے ہیں جی آپ سے ادھار کیا لینا ہے، آپ 2 لاکھ روپیہ دے دیں تو مہینے کتنے پیسے آپ کو دے دیں گے، تو اسی کو سود کہتے ہیں۔ قرض ہوتا ہے کہ اس پر قرض حسنہ، اس پر اللہ پاک دینے والے کو ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جتنے دن تک اس کا قرض رہتا ہے مقروض کے ہاں، اتنے دن اس کو اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ مثلا ایک آدمی 1 لاکھ روپیہ لے گیا کسی سے، 50,000 لے گیا کہ میں بھائی 2 ماہ کے بعد 3 ماہ کے بعد دے دوں گا، وقت مقرر کر لینا چاہیے۔ تو 2 ماہ 3 ماہ جو اس نے وقت دیا ہے، جس آدمی نے قرض دیا ہے 10,000 20,000 جتنا بھی دیا ہے، روزانہ اتنا صدقہ کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اب جو سود خور ہے اس پر تو اللہ کا غضب اترتا ہے، وہ تو روزانہ کہتا ہے 7 زیادہ ہونے چاہیے۔ اگر وہ 2 ماہ 3 ماہ گزر گئے، وہ آ گیا دروازے پہ، بھئی کچھ دن 10 دن آپ ٹھہر جائیں، میری مجبوری بن گئی ہے میں نہیں دے سکتا، کہتا ہے چلو 10 دن کے بعد دے دینا، تو پھر اللہ پاک اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔
یعنی اگر 10,000 دیا ہوا ہے تو 20,000 صدقہ کرنے کا اللہ پاک ثواب عطا فرماتے ہیں جس نے قرض دیا ہے، اس پر تو یہ ثواب ہے۔ اس کو اللہ پاک اپنے خزانے سے دے رہے ہیں۔ سود خور جو ہے وہ لیتا ہے جس کو قرض دیا اس سے، اور ایسا سود خور کل قیامت کے دن جیسے حدیث میں آیا ہے وہ خون کی نہر میں ڈبویا جائے گا، وہاں رہے گا، اس کو پتھر مارے جائیں گے۔ کیا عزت ہے! اور پھر جس نے قرض لیا ہے اگر اس نے نہ دینے کی ٹھان لی کہ میں نے دینا تو ہے نہیں لینا، تو یہ چور ہے۔ قرض لیا ہے، دینے کا ارادہ نہیں، تو اس کو چور کہا گیا ہے، یہ اس نے چوری کی ہے، یہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ اگر ایک آدمی نے قرض دینا ہے لیکن ایک طرف صدقہ کرنا بھی ثواب ہے، لیکن وہ اپنا قرض پیسے آ گئے، قرض دے دیا، 1,000 روپیہ، 2,000، 5,000 اس کا قرض ہے، اس نے دے دیا، تو اس کو صدقہ کرنے سے 19 گنا اللہ پاک زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ جو قرض دے گا اپنا، ایک ہے صدقہ کر رہا ہے، ایک ہے اپنا قرض ادا کر رہا ہے، صدقہ کرنے کے ایک ثواب ملا، اس کے مقابلے میں 19 گنا، 19 درجے اللہ پاک جو قرض واپس کر رہا ہے اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل جلالہ مقروض کی مدد فرماتے ہیں۔ تو جو قرض لے اس کو بھی فکر ہونی چاہیے کہ میں نے بھائی واپس کرنا ہے، اور یہ ایسا عمل ہے مرنے کے بعد شہید جو اپنی جان دے دیتا ہے، کتنا ثواب ہے۔ جو اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے بڑا ثواب ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بل احیاء، یہ ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں۔ ایک جگہ پہ فرمایا اندہ یرزقون، اللہ پاک ان کو رزق دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ پاک کے راستے میں جو دان دیتا ہے اللہ اس کو جاودانی زندگی عطا فرماتے ہیں، اتنا بڑا ثواب ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے قرض معاف نہیں ہوگا، اللہ باقی اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ جو کسی کا قرض دینا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، باقی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب کوئی نماز میں کمی بیشی ہو گئی، کوئی اور غلطی ہو گئی، لیکن قرض اللہ پاک معاف نہیں کریں گے، وہ اس کو قیامت کے دن دینا پڑے گا، نہیں تو پھر نیکیاں دینی پڑتی ہیں۔ ہاں ایک آدمی مجبور ہے، چاہتا ہے دے دوں، اپنی پوری کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہ دے سکا، اسی دوران موت آ گئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے، بعض لوگ بیچارے نہیں دے سکتے، دل ہوتا ہے، مجبور ہے، دے نہیں سکا، تو پھر اللہ اپنے فضل سے جو قرض دینے والا ہے اس کو اپنے پاس سے اجر دے کر راضی کر لے، اس کو معاف کر دے، یہ اس کا فضل ہے۔ ایسا بھی اللہ پاک فرمائے، لیکن اندر ایک فکر تو ہو کہ میں نے اس کو ادا کرنا ہے، وظیفہ پڑھے، دعا کرے، اسباب کو اختیار کرے۔ جو مقروض ہے
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھے گا اللہم اکفنی بحلالی کا عن حرامی کا واغننی بفضلی کا عمن سواک، اگر اس کا قرض پہاڑوں کے برابر بھی ہے تو اللہ جل جلالہ ادا فرما دیں گے، اس کا بندوبست فرما دیں گے۔ اب اس کو کتنا پڑھنا ہے، تعداد تو مقرر نہیں ہے، لیکن بزرگوں نے کچھ رہنمائی فرمائی ہے۔ ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے سے پڑھ لی جائیں، امید ہے اللہ جل جلالہ اس کا قرض ادا فرما دیں گے۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس میں آدمی کیا کہتا ہے، اللہم اکفنی بحلالی کا عن حرامی کا، اے اللہ حرام سے بچا کر حلال کے ساتھ میری کفایت فرما، میرے کام بنا، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اپنے سوا مجھ کو سب سے بے نیاز کر دے کہ صرف تیرا محتاج رہوں اور کسی کا محتاج نہ رہوں۔ ایک اور عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ ایک وظیفہ بتایا کرتے تھے کہ کوئی اگر مجبور ہو، مشکل میں پڑا ہوا ہے، ہر مشکل کے لیے اور قرض کی ادائیگی کے لیے، غربت کو دور کرنے کے لیے، کہ یہ 4 نام اللہ جل جلالہ کے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں، یا سامدو، یا عزیزو، یا مغنی، یا ناصر۔ یہ 4 نام ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ جل جلالہ اس کے قرض کو ادا فرما دیں گے، اللہ پاک اس کی مشکل کو آسانی میں تبدیل فرما دیں گے۔ لیکن وظائف کے ساتھ ساتھ وہ فرمایا کرتے تھے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ بعض دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک روزی بالکل قریب آئی ہوتی ہے، لیکن آدمی ایسا گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے پھر چلی جاتی ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ خصوصاً گناہ سے بچ کر اگر یہ وظائف کو پڑھے گا اللہ جل جلالہ ان کی مدد فرمائیں گے۔ ایک عالم دین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی جمعۃ المبارک کے دن 70 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، سب کہہ دعا میں، اگر کوئی یہ 70 مرتبہ پڑھ لے گا تو دوسرے جمعے تک امید ہے اللہ پاک اس کے قرض کو ادا فرما دیں گے۔ تو قرض جو دینے والا ہے اس کو بھی اللہ پاک ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن جو قرض لینے والا ہے اس کے اندر بھی فکر ہو، وظیفہ کرے، اللہ سے دعا کرے، اسباب کو اختیار کرے، اگر نہیں دے سکا تو تھوڑی محنت کر لے، کچھ دن آپ ٹھہر جائیں۔ اگر کوئی معاف کر دیتا ہے قرض کو تو پھر اللہ پاک درگزر بھی فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک آدمی فوت ہوا، اللہ کے دربار میں حاضر ہوا، پوچھا کوئی نیکی، یا اللہ کوئی بھی نہیں ہے، نیکی میں نے کوئی کی نہیں، تھا بھی کوئی کرتا ہو تو عرض کیا کہ یا اللہ میں دکانداری کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، لوگ میرے پاس آتے تھے، میں ان کو قرض دے دیتا، اگر کوئی میرے پاس آتا کہ ابھی نہیں بنے تو میں اس کو ڈھیل دے دیتا کہ چلو کچھ دن ٹھہر کے دے دینا۔
اور اپنے نوکروں کو، اپنے خادموں کو کہا کرتا تھا کہ ذرا نرمی رکھنا، سختی زیادہ نہ کرو۔ اے اللہ، اگر کوئی مجبور ہوتا کہ دے ہی نہیں سکتا، ایسا غریب ہے، غربت نے ڈیرے لگا لیے ایسے، تو اے مولا میں اس کو پھر معاف کر دیتا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جب تو ایسی نرمی کرتا تھا تو پھر میں بھی رحمت کرتا ہوں، تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو دینے والے کے لیے یہ بھی ثواب ہے، بخشش کے وعدے ہیں، اور لینے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ واپس کرے، اور جو وہ واپس کرے تو پھر جس سے قرض لیا ہے وہ پھر اس کو دعا دے، جس نے قرض واپس کیا اس کو دعا دے دے۔ اور پھر اللہ پاک اس کو دینے والے کو کتنا ثواب دے رہے ہیں۔ ایک آدمی نے صبح کے وقت 1000 روپیہ صدقہ کر دیا، ایک آدمی نے جا کر اپنا قرض 1000 روپیہ دے دیا۔ اب جس نے یہ قرض اس نے 1000 دیا صدقہ کرنے کا ثواب، اب اس نے اپنا قرض دیا ہے تو اس کو اللہ پاک 19,000 صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پیسے آ گئے ہیں، قرض لینے والا بیچارہ مانگتا رہتا ہے، چلو کل دوں گا، پھر آئے پھر اڑا دیے، پیسے آئے ہوئے ہیں دے نہیں رہا، وہ پھر آگے پیچھے کرتا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب آئے ہیں آدمی دے دے، 4 دن ضرورت پڑی پھر اللہ دے دیں گے۔ اور یاد رکھیں انسانی طبیعت ہے کہ اگر کسی سے پیسے لیے اور واپس کر دیے، 4 دن کے بعد پھر ضرورت پڑی، آپ کہیں گے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، پھر نکال کے دے دے گا، وہ سمجھے گا میرے پیسے محفوظ ہیں۔ یہ تو نہیں ہے 4 دنوں کے بعد دکان والے کو دکان ہی اٹھانی پڑے، ایسا بھی نہ ہو۔ آدمی جس سے لے کر کھائے کھلائے، کوشش کرے بھائی آگے پیچھے کر کے ان کا بھی کام چلتا رہے۔ تو بہرحال ایک ہے قرض، ایک ہے سود کھانا۔ تو جو سود کھاتا ہے پھر اللہ کے غضب میں رہتا ہے، اور اس کا انجام جو ہے وہ فقر و فاقی ہے، اور پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ تو معاشرے میں جو لوگ کہتے ہیں بھئی اتنے پیسے ہمیں دے دو، 2 لاکھ دے دو، 3 لاکھ دے دو، 1 لاکھ دے دو، مہینے کے 10,000 دوں گا، 5,000 دیتا رہوں گا، مقرر کر لیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ سود ہے۔ ہاں یہ ہے 3 لاکھ دے دیے بھئی منافع میں کام کرتا ہوں، منافع میں آدھا تیرا آدھا میرا۔ یہ ہے کہ 2 لاکھ تیرا ہے، 2 لاکھ میرا ہے، کاروبار کرتے ہیں تو اس میں گھاٹا آ جائے نفع آ جائے، ہم دونوں اس میں ساجھے ہیں۔ اور جو لوگ اکٹھا کاروبار کرتے ہیں اس میں اللہ پاک برکت بھی فرماتے ہیں، لیکن آج کل دور ایسا ہے کہ دوڑ کر اکٹھا نہ کاروبار کیا جائے۔ جو تعلقات ہوتے ہیں 4 دنوں کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کرنا ہو اکٹھا تو پھر اس طرح دے کہ بس میرے پیسے ہیں ہی نہیں، پورا اعتماد کرے بھائی تجھے دے دیے ہیں کہ اللہ پاک نفع عطا فرمائے، مجھے بھی کچھ دے دینا، اگر گھاٹا آ جائے بتا دینا۔ اگر اس طرح آدمی کرے گا تو ہو سکتا ہے کچھ تعلقات باقی رہیں، ورنہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے لڑائی پہ ختم ہوتا ہے۔ کاروبار شروع ہوا دوستی پہ، ختم ہوا دشمنی پہ۔ لیکن جو آدمی صحیح اصولوں کے ساتھ اکٹھا کاروبار کریں، حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں جب 2 آدمی اکٹھا کاروبار کرتے ہیں، شراکت ہوتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں انا ثالث، تیسرا میں تمہارے ساتھ۔ مطلب کیا ہے کہ میری مدد میری برکت تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ پاک نے جب تک تم آپس میں گڑبڑ نہیں کرو گے،
جب دھوکہ دو گے چلو یار کچھ میں تھوڑا زیادہ لے لیتا ہوں تو پھر میری مدد میں ہٹ جاؤں گا، پھر میں نہیں ہے۔ آج کل لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اگر کاروبار کیا تو اس میں مقرر کر دیتے ہیں بھائی 100 میں سے 5%۔ اکثر کاروباری یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے لیے رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم اپنے اللہ کو بھی ساتھ رکھیں گے، اگر 5 آدمی ہیں تو چھٹا حصہ اللہ کا ہے، تو جب تقسیم ہوگا یعنی اس میں وہ بھی اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر دیتے ہیں، دین کے کاموں پہ اور اللہ کے راستے میں جو بھی جہاں اللہ کی رضا کہ وہاں خرچ کر دیتے۔ میں نے پیچھے سنا ہے کراچی کے 2 آدمیوں نے کاروبار کیا، کئی مرتبہ گھاٹے میں گئے، تو ایک عالم دین کے پاس گئے، کہتے ہیں ہم اکثر گھاٹے میں گئے، فرمایا کتنے آدمی؟ یہ 2 آدمی، فرمایا تیسرے کو بھی ملا لو۔ جی وہ کون سا؟ فرمایا اللہ کا حصہ رکھ لو۔ جو ہم نے اللہ کا حصہ رکھا تو برکت آ گئی، لیکن آپس میں گڑبڑ نہ ہو، گڑبڑ کرے گا اللہ پاک فرمائے پھر میں تمہارے ساتھ نہیں۔ تو گڑبڑ سے بھی بچنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ یہ جذبہ ہو کہ اگر 100 روپیہ بچا ہے، 99,000 بچا ہے، میرے بھائی کی طرف تھوڑا زیادہ چلا جائے، میرا کم ہو جائے، میرے بھائی کی طرف زیادہ چلا، یہ جذبہ ہو، پھر بچے گا۔ 10 روپے ہیں، چلو 9 میں لے لیتا ہوں، بھائی 11 لے لے یار، خیر ہے 10.5 لے لے، یہ جذبہ ہو، پھر اللہ کی طرف برکت بھی آئے گی اور پھر اللہ کی مدد بھی اور ساتھ ہوگی اور کاروبار بھی چلے گا۔ جو پہلی اگر گڑبڑ ہے، پرانے زمانے کی بات لوگ سناتے تھے، ہمارے بڑے بات کہتے ہیں کہ 2 بھائی تھے، گندم کا یا بیٹ جو ہے جنس کا، وہ ڈھیر جب کھیت اٹھایا تو ڈھیر لگے ہوئے تھے، ایک طرف ایک بھائی کا، دوسری طرف دوسرے بھائی کا۔ تو ایک دیکھتا ہے میرے بھائی کی ضرورت زیادہ ہے، تو وہ تھوڑا سا اٹھاتا، رات کو وہ رکھوالی کرنی پڑتی، چوکیداری کرنی پڑتی، وہ چور بھی اٹھا لیتے ہیں، بات یہاں بھی ہم نے سنا ہے کئی مرتبہ۔ تو وہ جو ہے تھوڑا اٹھا کر ایک بھائی ایک دن پہرا دیتا، دوسرے دن دوسرا بھائی پہرا دیتا، وہ اپنے بول سے اپنے وہ ڈھیر سے اٹھا کر تھوڑا ادھر رکھ دیتا، وہ آتا ادھر رکھ دیتا، دونوں کے اندر جذبہ یہ کہ میرے بھائی کی طرف تھوڑا زیادہ چلا جائے۔ تو اللہ جل جلالہ نے دونوں کے جنس کے ڈھیر کو اللہ نے مشک میں تبدیل کر دیا، صبح اٹھے تو مشک جتنا مرضی ہے اللہ خرید لو۔ تو اللہ برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ جب یہ جذبہ ہوگا تو امید ہے پھر دوستی قائم رہے گی، کاروبار چلے گا۔ تو بات یہ کر رہا تھا بھئی سود سے بچا جائے، یہ بہت گھنونا جرم ہے، اس سے بڑا جرم کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا جرم یہ ہے، 70 گنا ہے گناہ، چھوٹا جرم یہ ہے جیسے وہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، یہ سود کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس سے جو ہے اس کی بو سے بھی بچنا چاہیے، اور اس پر اللہ پاک نے بعض دفعہ لوگوں کو دکھایا بھی ہے، اور اکثر ایسے کاروبار بھی پھر تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک جو کہ سود کے بارے میں کہتا ہے یہ ہونا چاہیے، چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے یہ جو للکارنے والا ہے، کہتا نہیں میں سود کا حمایتی جو ہے، فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور دوسری حدیث قدسی من عادلی فلیہ فقد آذنت بالحرب، اللہ پاک فرماتے جس نے میرے ولی کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی، میرا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ، اور جو خدا اور رسول کے مقابلے میں آئے گا کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آگے اللہ پاک نے اولیاء کی نشانیوں کو بھی بتا دی، اسی حدیث میں فرمایا سب سے زیادہ جو حدیث کا مقصد ہے حاصل ہے
سب سے زیادہ قرب میرا حاصل ہوتا ہے فرائض سے، جو فرائض کو ادا کرتا ہے، یعنی فرض نماز پڑھتا ہے، فرض زکوٰۃ دیتا ہے، یہ ہے نا ضروری چیزیں، جو قربانی دیتا ہے، اس سے فرمایا سب سے زیادہ میرا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میرا بندہ لگاتار پھر نوافل پڑھتا رہتا ہے، نفلی عبادات کرتا ہے، وہ چاہے مالی عبادت ہے، بدنی ہے، عبادت نفلی بھی کرتا ہے۔ اور فرمایا یہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ کچھ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اگر مجھ سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے فلاں چیز سے بچا لے، پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ عطا کرتا ہوں، حتیٰ کہ حدیث کے آخر میں ہے میں اس کے دل کو نہیں دکھانا چاہتا۔ تو یہ آگے جو اعمال بتائے گئے ہیں، فرائض، واجبات، نوافل، اور یہ کیا ہیں کہ یہ اولیاء کی نشانی ہے کہ وہ فرائض کے، واجبات کے، وہ نوافل کے، یعنی کہ دین پہ چلنے والے ہوتے ہیں۔ بے دین نہیں ہے کہ پتہ نہیں نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، نہ کوئی دین کے احکام کو پورا کر رہا ہے، تو یہ ولی نہیں ہے۔ ولی تو یہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے اور فرائض واجبات یعنی شریعت کو اپنی زندگی میں لاتا ہے۔ تو آگے یہ فرمایا، لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سوچنے والی بات ہے، اللہ ایسے لوگوں کی ہمیں زیارت نصیب فرمائے جن کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتے ہیں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ کتنے پیارے لوگ ہیں، لیکن مطلب کیا ہے کہ وہ اس کی پوری زندگی سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک وہ میری مرضی کے مطابق جو ہے اپنے جسم کو استعمال کرتا ہے، یعنی میری رضا والی اس کو زندگی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن سوچنے والی بات ہے وہ آنکھیں کتنی پیاری ہیں جس کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ ہاتھ کتنے پیارے ہیں، وہ پاؤں کتنے مبارک ہوں گے، وہ گلیاں کتنی مبارک ہوں گی جن گلیوں میں ایسے لوگ چلتے ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو تعلق جوڑ لے گا، انشاءاللہ اللہ پاک ان کو بھی دین والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہر نماز میں مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جو اپنے پیاروں کا راستہ اس پہ ہمیں چلا دے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔